مہینے سے وہ کر رہے تھے. آج آخری دن تھا، ہم نے بلایا تھا، لیکن یہ کام جس کامیابی کے ساتھ ہو رہا ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس میں پورا شہر شریک ہو. اس لیے ہم اس میں ایک تو 10 دن کا اضافہ کر رہے ہیں اس پوری مہم میں. اور آج کے اس محفل کو بلانے کا، آج کارکنوں کا یہاں اجتماع اسی غرض و غایت کے تحت ہوا ہے. اور آپ سے گفتگو کا اس لیے ضرورت محسوس کی گئی کہ آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ متحدہ قومی موومنٹ کے کارکنان اس حوالے سے کس جافشانی کے ساتھ، کس یکسوئی کے ساتھ اس شہر کا مقدمہ ایک طرف ایوانوں میں، دوسری طرف عدالتوں میں، اور ضرورت پڑی تو سڑکوں پہ بھی لڑا جائے گا. نوشتے دیوار چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے کہ اس شہر پر 17 سال کے قبضے کو اب ختم ہونا چاہیے. ایک جعلی اکثریتی حکومت کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں ایک وفاقی حکومت ہے اور ایک صوبائی حکومت ہے، اور تیسری حکومت جس کی کوئی اوقات نہیں رکھی گئی ہے. آج متحدہ قومی موومنٹ کے پاس براہ راست کسی بھی حکومت کی سربراہی نہیں ہے. اس کے باوجود ہم نے اس حکومت میں رہ کر اس شہر کے تباہال انفراسٹرکچر کے لیے کراچی اور حیدرآباد شہر جہاں پہ ہمارے پاس مینڈیٹ ہے، اور وہ سندھ کے باقی 4-5 بڑے شہر جہاں سے ہمارا مینڈیٹ مکمل طور پہ چوری کیا گیا ہے، وہاں پر ہم نے خاص طور پہ کراچی اور حیدرآباد کا پیکج لیا ہے. الحمدللہ آج حیدرآباد 77 سال کے بعد اسی آج کی MQM کی وجہ سے وہاں پر ایک یونیورسٹی قائم ہے. اور اس شہر میں جہاں پہ جامع کراچی کے بعد کوئی یونیورسٹی نہیں بنی، کچھ کالجوں کو اس کو یونیورسٹی کا درجہ دیا گیا ہے. الحمدللہ وفاق کی کئی یونیورسٹیاں یہاں آئیں گی. اس پہ تاخیر اس لیے ہو رہی ہے کہ بھائی اس شہر کی زمین ہمارے پاس نہیں ہے اور اس صوبے میں ضمیر سے کام چلتا نہیں ہے. ہمارے پاس ضمیر کی جو طاقت اور دولت ہے اس سے کم اس صوبے میں کام چلتا نہیں. زمین کی ضرورت تھی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عنایت کرنی شروع کر دی ہے اس شہر کے بیچ میں، کیونکہ اس شہر کے باہر زمین حاصل کر ہم اپنے ان پروجیکٹس کو ناکام کرنا نہیں چاہتے تھے. ان ترقیاتی کاموں کو MQM کے MNAs MPAs مل کر مانیٹر کر رہے ہیں. اب ہماری یہاں کی مرکزی کمیٹی بھی اس پہ نظر رکھی ہوئی ہے، اور اس حوالے سے عوامی مہم ہم نے رکھی ہے تاکہ لوگوں کو اس کی آگہی دی جا سکے. انشاءاللہ تعالی آنے والے وقت میں آپ کو پتہ ہے کہ 2 ہمارے ایسے مطالبوں میں بڑی چیخ و پکار مچی ہوئی، اور دونوں مطالبے آئین میں درج ہیں. آئین میں آئینی مطالبوں کو یہ عیاشی پوری دنیا میں صرف پاکستان کے حکمرانوں کو ہے کہ آئین کے جس شق پہ چاہیں عمل کریں اور جس شق پہ چاہیں عمل نہ کریں. یہ چوائس کبھی کسی اور جینوین جمہوریتوں میں کسی حکمرانوں کو حاصل ہے؟ تو ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے کہ پاکستان میں جاگیردارانہ جمہوریت ہے، اور جہاں جمہوریت ہو ہی نہیں سکتی. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جاگیردارانہ نظام بھی ہو، وہاں جمہوریت بھی ہو، وہاں تعلیم بھی ہو، وہاں ترقی بھی ہو. تو ایک تو پوری مہذب دنیا میں جینوین جمہوریتوں میں کامیاب ممالکوں میں سب سے مضبوط اگر کوئی حکومت ہے وہ 3rd ٹیئر آف گورنمنٹ ہے. برطانیہ میں تو پہلی ٹیئر کی ہے، اور 3rd ٹیئر جسے کہتے ہیں وہ ہے، 2nd ٹیئر ہے ہی نہیں.
اور جو بلدیاتی حکومت ہے، جو شہری حکومت ہے، جو دیہی حکومت ہے، جو ضلعی حکومت ہے، اس کو آئین کا تقاضا کہتا ہے کہ اس کو قائم ہونا چاہیے۔ تو یہ اب ہمارے ساتھ ساتھ میڈیا کی ذمہ داری بھی ہے جو یہ بتائے کہ واحد رستہ جس کے ذریعے جمہوریت کے ثمرات عام پاکستانیوں تک پہنچنے چاہیے، اس پر رکاوٹ کون بن رہا ہے؟ سب سے بڑے جاگیردار ہیں یا جو سب سے بڑے جمہوریت کے چیمپئن ہیں؟ اس کے ساتھ ساتھ آئین کا آرٹیکل ایک یہ بھی کہتا ہے ایک اور تقاضا یہ بھی کرتا ہے آئین کے آرٹیکل جو آئین بنانے، جو مزید صوبے بنانے کی بات کرتا ہے، تقاضا کرتا ہے، اختیار نہیں دے رہا، وہ تقاضا کرتا ہے کہ جب آبادی بڑھے، جب ضرورت بڑھے تو جس طرح ڈسٹرکٹ اور ڈویژن میں اضافہ ہونا چاہیے۔ کون سا آرٹیکل فارغ بھائی؟ 239۔ تو کوئی آئینی شک پر عمل کرے وہ غداری ہو سکتی ہے؟ 140A آئین کا حصہ ہے، اس پہ امپلیمنٹ نہ کرنا غداری ہے۔ صحیح ہے، اس میں آرٹیکل 7، 32 سب ہے۔ اور صوبے بنانے کا یہ اختیار اس آئین میں بھٹو صاحب کے دور سے ہے۔ یہ بھٹو صاحب کی پیپلز پارٹی آج کس کے ہاتھ میں؟ جو اس مطالبے کو جو آئین میں اس وقت کے سارے زوما نے ڈلوایا تھا، اس کو غداری کیا؟ جہاں تک 140A کا تعلق ہے، آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ 26ویں ترمیم میں بھی جہاں پہ تمام دوسری پارٹیاں وفاق کو بلیک میل کر رہی تھیں، اپنے ذاتی اور سیاسی مفادات کے بارے میں مذاکرات کر رہی تھی، وہاں پر متحدہ قومی موومنٹ نے ایک ہی شرط رکھی تھی 26ویں ترمیم کے وقت بھی، ہمیں اپنے لیے کچھ نہیں چاہیے، نہ ذاتی طور پہ، نہ سیاسی طور پہ، نہ تنظیمی طور پر۔ آپ پاکستان کے عوام کو اس کا حق جو آئین میں درج ہے وہ دیں۔ پانی پینے کا پانی ہو، نکاسی آب ہو، سڑکیں ہوں، گلیاں ہوں، اس کی تعمیر کرنے کا حق، ان کی تعمیر ہی نہیں، اس کی تعمیر کرنے کا حق گلی اور محلے کے لوگوں کو۔ ایسی جمہوریت کا پاکستان کی عوام سمیت کسی کو ضرورت نہیں ہے جس کے ثمرات عام پاکستانیوں تک نہ پہنچ پائے۔ تو ایم کیو ایم واحد تاریخ کی صفحات پہ یہ درج ہونا چاہیے، اور آپ کو گواہ بنا کے کہہ رہے ہیں۔ ہم نے اس موقع پہ کوئی بلیک میلنگ نہیں کی۔ ہم نے 140 سے اس وقت تمام سیاسی جماعتیں اس سے گریزاں نظر آتی تھی، لیکن ہم نے اس مخالفت کو اپنے لیے مجبوری نہیں سمجھا، اپنی آواز بلند کرتے چلے گئے۔ آج ایوان میں ہم کھڑے ہیں تو ایک جماعت کے علاوہ تمام جماعتیں ہمارے ساتھ نظر آ رہی ہیں۔ اگر ووٹنگ کرا دی جاتی تو یہ آپ کا حق، یہ ایک عام مزدور کا حق، ایک عام کسان کا حق، ایک کیمرہ مین کا حق، ایک صحافی کا حق، ایک چھوٹے دکاندار کا حق، وہ اس آئین کے تحت، آئینی تقاضے کے تحت اور ایم کیو ایم کے مطالبے کے تحت اس کی فراہمی ممکن بنائی جا سکتی تھی۔ آپ سے آج بات کرنے کا اصل مقصد ہی یہی ہے کہ آپ گواہ رہیے گا۔ ہم نے عام پاکستانیوں کے لیے ایک اور بات ہے، آج کے وقت میں، اس وقت آج کی سیاسی صورتحال میں اس مطالبے سے ایم کیو ایم کو کیا ملنا ہے بھائی؟ نہ ہمارے پاس بلدیاتی حکومت ہے، نہ صوبائی حکومت ہے، نہ وفاقی حکومت ہے۔ ہم نے یہ مطالبہ جب ڈالا تھا، یہ اس وقت جب ہم یہ مطالبہ کر رہے تھے تو بابا شہر نعمت اللہ ایڈوکیٹ تھے جماعت اسلامی کے۔ ہم کہہ رہے تھے جماعت کے میئر کو، جماعت کے ناظم کو طاقت دیں، اور آج ہم کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی کے میئر کو آپ طاقت دیں، جو
बम्बई के मेयर के पास है, जो बीजिंग के मेयर के पास है। हम नहीं कहते न्यूयॉर्क, लंदन और पेरिस के मेयर जैसी ताकत दीजिए। मनीला को देख ले, बैंकॉक को देख ले, फिर देख ले कराची की आबादी कितनी है और उसको कितना मिल रहा है। कराची लूट का माल नहीं है जनाब। जो आप समझते हैं कि आपके पास नहीं रहा था, आप भूखे मर जाएंगे जनाब। इस सूबे में 2 तबके हैं। एक वो कराची 97% सिंध के बजट का देता है, बाकी 3% हैदराबाद, मीरपुर खास, नवाबशाह, सक्खर। एक तरफ वो हैं जो 100% आपका बजट बना के दे, दूसरे वो हैं जो 100% बजट को खर्च कर। जो 100% दे, 1% उनका इख्तियार नहीं है उसमें। जो 1% भी नहीं दे रहे, उनका 100% इख्तियार है। इस तरह घर चलते हैं, घर तकसीम हो जाते हैं, खानदान तकसीम हो जाते हैं। एक कराची के लोगों का सिंध के शहरी इलाकों का मुकद्दर नहीं बनने देंगे इसको, इस नाइंसाफी को। अगर आवाम हमें इंसाफ फराहम नहीं करेंगे और अदालतें भी नहीं करेंगी अगर, तो हम अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करेंगे, सड़कों पे जाएंगे, गली गली में जाएंगे, आवाम से बात करेंगे। दूसरी बात यह है कि आज हम बात क्यों कर रहे हैं। हमने पहले सियासी जमातों से मज़ाकरात करे। एक और बड़ी अहम बात करूं मैं कि लोग कहते हैं आप भी मुजरिम हैं 18वीं तरमीम के। तो मुजरिम है तो क्या MQM आज भी मुतालबा कर रही है कि 18वीं तरमीम को ख़त्म कर दो? हम तो कह रहे हैं नहीं, हम तो कह रहे हैं 18वीं तरमीम पे मुकम्मल अमल किया जाए। हम इस गुनाह में इसलिए शरीक हुए तो 140 में ए लगा सके, आवाम को लगा सके, उसकी तशरीह कर सके। जब बात नहीं बनी तो हम सुप्रीम कोर्ट पे गए, हम अकेले हैं, और हमने मजबूर किया उस वक्त की वफाकी हुकूमत को हमारे पीछे आओ। लेकिन हमारा मुकदमा था, वो अपना मुकदमा अलग ले गए। कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने हमेशा हमेशा के लिए सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला अपने पाकिस्तान की आवाम के हक, ये फैसला MQM के हक में नहीं हुआ है, ये पाकिस्तान की आवाम के हक में हुआ है, पाकिस्तान की जमहूरियत के हक में हुआ है, पाकिस्तान के आइन के खातिर हुआ है। ये फैसला पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम के लिए हुआ है, पाकिस्तान की लाखों यूसीस के लिए हुआ है। 123, 130, 35, 40 जो छोटे बड़े शहर हैं उनके लिए हुआ है, जितने ज़िले हैं उनके लिए हुआ है, जितने डिवीजन हैं उनके लिए हुआ है, जितनी गलियां हैं उनके लिए हुआ है। ये कराची के लिए नहीं हुआ है, हैदराबाद और मीरपुर खास, नवाबशाह, सक्कर के लिए नहीं हुआ है, ये लाड़काना के लिए भी हुआ है, ये नौशेरा फरोज के लिए भी हुआ है, ये पिशावर के लिए भी हुआ है, ये रतोडेरो के लिए भी हुआ है, ये मालाकंड के लिए भी हुआ है, मस्तूम के लिए भी हुआ है, मियां चुन्नू के लिए भी हुआ है। तो पाकिस्तान का मुकदमा सिंध के शहरी इलाकों के नसीब में आया है, MQM के नसीब में आया है। और MQM के MNAs ने जिस तरह मिलकर इस मुकदमे को लड़ा है, आज जाली अक्सरियत ने मुस्तरद कर दिया हो। हमने सियासी अजहान को, जहनों को मुतासिर किया है। आने वाले वक्त में हम कहते हैं कि आप सिर्फ 140 को जो इस असेंबली से पास होकर स्टैंडिंग कमेटी में उसको बैठाए ना, उसको उठा के लाएं ऐवान में और काउंटिंग कराएं। MQM एक्सपोज हो जाएगी 22 सीट तो, लेकिन 22 तो मिलेंगे। तारीख गवाह तो रहेगी कि 22 लोगों ने वोट दिया है। हो सकता है पाकिस्तान के अवाम की जानिब से मुंतखब इन लोगों का शायद पाकिस्तान की अवाम के खौफ से और खुदा के खौफ से उनका ज़मीर जागे और आप पूरा पाकिस्तान कामयाब हो जाए इस वोटिंग की वजह से। ये सेनेट में हो चुका है, कौमी असम्बली में हो चुका है, अब अवाम के सामने ले जाने के लिए ये सारे मौजूद हैं MQM के कारकुन। बहुत बहुत शुक्रिया फारूक भाई।
اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتا ہے کہ اب بڑی مشکل سے، یہ بتانا بھی بڑا ضروری ہے، آپ کے لیے جن شہروں کو 17 سال سے مکمل طور پہ اگنور کر دیا گیا ہے، اور کراچی وہ شہر ہے، وہ بیٹھ گیا تو پورا ملک بیٹھ جائے گا. اس کے لیے ہم نے اس حکومت سے معاہدہ کیا تھا، کراچی پیکج لیا تھا، حیدرآباد پیکج لیا تھا. اس میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے؟ ہماری نالائکی سے، یا کوئی رکاوٹ ڈال رہا ہے، کوئی بلیک میل کر رہا ہے حکومت، اور حکومت کو بھی متنبر کر رہے ہیں. اگر آپ نے بلیک میلنگ میں آنا ہے تو ہمیں بتائیے تاکہ ہم اپنا فیصلہ کریں. اگر آپ حق کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے، اصول کے ساتھ نہیں جڑے رہ سکتے، تو بتائیے پھر ہماری کیا ضرورت ہے آپ کو. ہم آپ کی حکومت کو نہیں گرنے دیں گے، لیکن ہم ایسے گناہ کا بھی حصہ نہیں بنیں گے جس سے اب آپ کو کچھ نہ مل رہا ہو. 40 ارب کا آج کی ایم کیو ایم نے کراچی کے لیے اور حیدرآباد کے لیے الگ تقریباً 50 ارب کا پیکج لیا ہے، ایک ایک کر کے. اب یہ زمین پہ یہ کام اتر رہا ہے، گڑھے کھودے جا رہے ہیں. اور کون سے کام ہو رہے ہیں یاد رکھیے گا، وہ کام جو وفاق کے کرانے کے نہیں ہیں، جس کا آپ ٹیکس صوبائی حکومت کو دیتے ہیں. پانی کا ٹیکس صوبائی حکومت کو دیتے ہیں، ہم اس پیسے سے کے ایم سی کو دیتے ہیں. کے ایم سی تو اب آ گئی جیسی ہے جتنی بھی ہے. نکاسی آپ کا کام ہم کر رہے ہیں، جو صوبائی حکومت پانی کا اور بلدیاتی حکومت کو کرنا ہے. پینے کا پانی کا ہم کر رہے ہیں، گلیوں اور سڑکوں کا ہم کر رہے ہیں. ہمیں تو بڑے بڑے برج بنانے چاہیے، تعلیمی ادارے بنانے چاہیے. وہ پیسے جو تعلیم اور صحت پہ خرچ ہونا ہے ہم ان پہ لگا رہے ہیں جو زمین میں دفن ہو جائیں گے، نظر بھی نہیں آئیں گے. ہم اپنے تختی لگانے کے بھی حق میں نہیں ہوتے. سیاست ہمارا کاروبار نہیں ہے. خود نمائی سے بچنا ایم کیو ایم کی پوری پہلی تعلیم ہے. اپنے کام کا کریڈٹ، دوسرے کے کام کی کریڈٹ کو چوری کرنا ہمارا کام نہیں ہے. یہ ایم کیو ایم نے لیا تھا، تنہا لیا تھا، لڑ کے لیا تھا. پاکستان میں جمہوریت کے قیام کے لیے اس کے تقاضے کے طور پہ لیا تھا، بلیک میل کر کے نہیں لیا تھا. اس شہر کے لیے لیا تھا جس کی وجہ سے پاکستان، کراچی، بار بار کہتے ہیں کراچی چلتا ہے تو یہ ملک پلتا ہے. ہم اس کی اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں. ہمارے اجداد نے بنایا تھا، اس کو سنبھالنا، سجانا، سنوارنا اور قائم رکھنا اور استحکام دینا ہماری ذمہ داری ہے. ہم یک طرفہ طور پر یہ ذمہ داری پوری کرتے رہیں گے. پاکستان کی خوشحالی کا مقصد ہے پاکستان کے 25 کروڑ عوام کی خوشحالی. پاکستان کی آزادی کا مقصد ہے پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے احساس آزادی. تو انشاءاللہ تعالی اس پہ رکاوٹ آتی رہیں گی، ہم یہ رکاوٹ دور کرتے رہیں گے. جتنا بھی ہے، جیسا بھی ہے، ہم اس ترقیاتی کاموں کو پورا کرتے رہیں گے. مولوی حضرات، میں دوبارہ جو ہم نے یہ ماسٹر پلان کی جدوجہد کی ہے، میں سول سوسائٹی سے بھی کہتا ہوں، وکلا سے بھی کہتا ہوں، مختلف مزدور یونینوں سے بھی کہتا ہوں، طلباء سے اور طالبات سے بھی کہتا ہوں، آئیے ہماری اس منظم مہم کا حصہ بنیے. آج ایم کیو ایم کی پوری قیادت اور سندھ کے گورنر دونوں ہمارے تو انشاءاللہ تعالی یہ تمام ذمہ داران اور کارکنان اس بات پر یقین رکھیں کہ جو ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی نے بات کی ہے اس پر منومن عمل کرائیں گے اور سب مل کر کرائیں گے انشاءاللہ. میں صرف یہ پیکج بنیادی پیکج ہے، ترقیاتی پیکج تو تب آئے گا جب ایم کیو ایم پاکستان صحیح معنوں میں اس صوبے کی حکمرانی کر رہی ہوگی انشاءاللہ تعالی.
तरक्याती पैकेज की बात की है, लेकिन केएमसी ने और सिंध हुकूमत ने पाबंदी लगा रखी है कि पीआईडीसीएल के जरिए ये काम नहीं करा सकते आप, और वो काम ग्रीन बस सर्विस की सूरत में और दीगर काम रुके हुए हैं। ऐसी सूरत में वफाकी वजीर ने भी दौरा किया था, फारूक भाई साथ में थे और दीगर, तो उसका रिजल्ट क्या निकला? अब आपने लड़के पैकेज ले लिया, लेकिन अब लड़के आपको इस पर अमल दरामद भी कराना पड़ेगा। देखिए भाई, एक तो ये है कि ये मुखालफत पहले से मौजूद थी, ये रुकावट पहले से मौजूद थी, लेकिन आता रहा है ना, और आएगा, क्योंकि कानून से तो नहीं लड़ सकते वो, ये आइन और कानूनी तकाजा है, मंजूर हो चुका है। पीआईडीसीएल पीडब्ल्यूडी को वो कर चुका है, उसको उसकी जगह आ चुका है, अब वो उसकी जगह पर है, उसको दिया गया है, एमक्यूएम को नहीं दिया गया है। कराची इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अब पाकिस्तान इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, तो आएगा। तरक्की का दुश्मन जो भी होगा वो रिजेक्ट होगा। एक बात ऐड करने का, एक बात मैं ऐड कर दूं कि जो बुनियादी पैकेज जिसका जिक्र खालिद मकबूल भाई ने और गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी भाई ने कहा, इसके इजरा, इसके संगे बुनियाद, इसकी अनवेलिंग के लिए हम एमक्यूएम की तरफ से और ख़ास तौर पे एमक्यूएम के मुंतखब नुमाइंदे मुख्तलिफ़ टाउन्स में प्रोग्राम कर रहे हैं। सरजानी टाउन में एक प्रोग्राम हो चुका 8 नवंबर को, दूसरा प्रोग्राम इंशाअल्लाह ताला 30 नवंबर को मलीर में है, गोल्डन ग्राउंड फोकरा पार नंबर 1 पर, डाकखाना रोड पर, शाम को बरोज़ इतवार इंशाअल्लाह। तो ये इसलिए आपको बताया जा रहा है कि बुनियादी पैकेज के काम शुरू हो चुके हैं, लोगों को जो रिलीफ हम दे सकते हैं वो हम दे रहे हैं। तो मैंने कहा एक बात ये रख दूं कि ये एमक्यूएम की तरफ से प्रोग्राम है, और ये एमक्यूएम के प्रोग्राम है, और एमक्यूएम के मुंतखब नुमाइंदे इसमें लीड ले रहे हैं, जो कि और गवर्नर हमारे तमाम प्रोग्राम में कामरान टिसूरी भाई चीफ गेस्ट हैं। तो ये बात भी मैंने कहा यहाँ पर मैं रखता चलूँ। एक आखिरी बात, ये जो मास्टर प्लान की बात की है खालिद भाई ने और तारिक मंसूर ने, हुकूमत सिंध ने इसके बरक्स एक ग्रेटर कराची प्लान का इजरा करने की कोशिश की, जिसको तारिक मंसूर और एमक्यूएम की लीगल टीम ने स्टे लिया और ब्लॉक किया है कि कराची को तबाह किया है। पहले 2020 के तहत तुमने कराची में क्या किया उसका हिसाब दो। तो सारी वजारतों, महकमों और इदारों को अदालत ने कहा है कि वो अपने जवाब जमा कराएं, हल्फनामे जमा कराएं कि उन्होंने क्या किया है, वायलेशन है तो वो बताएं, और अगर इसके मुताबिक काम किया तो वो बताएं। जब तक उनकी खलासी नहीं होगी, जब तक वो हिसाब नहीं देंगे, जवाब नहीं देंगे और ये हल्फनामे जमा नहीं कराएंगे, तो हुकूमत सिंध पाबंद है पहले 2020 के तहत क्या किया, जो प्लान था उसका हिसाब दे, उसके बाद आगे की बात करें। तो ये बात भी क्लियर करना जरूरी है। चले बात ये खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, ये बताइए कि पीर को भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें ये क़यादत इस वक्त बैठी है और ये कारकुन मौजूद है, वो कारकुन मौजूद नहीं थे, और जो आज मौजूद हैं वो पीर वाले दिन मौजूद नहीं थे। तो क्या हो गया मंदिर भाई? नहीं, सही ना, सही, बहुत सारे लोग थे। नहीं हम थे। नहीं, सवाल कर, मैं जवाब दे रहा हूँ। आप इख्तलाफात क्यों हो रहे हैं और इख्तलाफात की क्या वजह है, और एमकेएम के कारकुनों को इस हवाले से आप कब एतमाद मिलेंगे? अच्छा, पहली बात तो ये है कि अमूमन आप देख रहे होंगे आजकल मैं कम प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूँ ताकि दूसरे करें। कभी फारूक भाई करते हैं, कभी मुस्तफ़ा भाई करते हैं, कभी फैसल सब्जारी करते हैं, और आज तो क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, अब कारकुनान है, अब आवाज़ लगा के पूछे कल कौन कौन पीर को थे, कौन कौन नहीं थे। हमें तो गिनती करने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहे तो कर सकते हैं। आपके लिए मंजर भाई, या तो आप फैसल सब्जवारी भाई को कारकुन नहीं मानते, ये एमक्यूएम का लीडर नहीं मानते। फुरकान भाई, ये वो चेहरा है, फुरकान भी थे। सुने, ये 2 in 1 है। मतलब नाम गिनवा सकते हैं, लेकिन किसी अदालत में नहीं बैठे हैं हम आपके कटहरे में। साहब उन्होंने कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने कहा था कि सिंध में नया सूबा बनने की जो ख्वाब देखने वाले हैं उनको ये होना चाहिए कि सिंध में कोई नया सूबा कभी नहीं बन सकता। एक तो ये, दूसरा ये कि एमक्यूएम के जो कारकुनान हैं क्या वो सिंध को अपनी माँ समझते हैं?
جی میں ہم پاکستان کو اپنی ماں سمجھتے ہیں اور سندھ اس کا حصہ ہے. اور دوسرا یہ کہ ان وزیر موصوف نے ضرور یہ بھی بتایا ہوگا کیا سندھ کو ہی تقسیم کرنے کے خلاف ہے یا پنجاب کو بھی تقسیم کرنے کے خلاف ہے. کیا پنجاب کی پیپلز پارٹی خلاف ہے پنجاب کو تقسیم کرنے کے؟ آرٹیکل 140 سے جو پنجاب اسمبلی سے سلام پیش کرتا ہوں، پنجاب اسمبلی کو سلام پیش کرتا ہوں. جو آرٹیکل 140A وہاں پہ پیش کیا گیا، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک بہت ہی معتبر خاندان یوسف رضا گیلانی کے صاحبزادے موسیٰ گیلانی بھی شامل تھے، علی حیدر بھی شامل تھے. تو بتائیے، اس کو تو ہم نہ منافقت کہہ رہے ہیں نہ دو پالیسیاں ہونی چاہیے. یہ کسی اور ملک میں پنجاب، سندھ کسی اور ملک میں ہے، پنجاب میں کوئی اور آئین کام کرتا ہے، سندھ میں کوئی اور آئین کام کرتا ہے. اور صوبے کے بارے میں کسی دن آ کے بتائیں کہ یہ ملک ہے یا صوبہ ہے. اور صوبہ جو ہوتا ہے وہ انتظامی یونٹ ہوتا ہے، آبادی کے ساتھ بڑھنا چاہیے. یہ ایک آئین کا تقاضا ہے، MQM کا تقاضا نہیں. خالد بھائی، اچھا یہ بتائیے گا کہ 26ویں آئینی ترمیم میں بھی آپ نے آرٹیکل 148 کی بات کی، 27ویں میں بھی بات کی، آپ کی بات نہیں مانی گئی. تو پیپلز پارٹی نے مخالفت کی، تو پیپلز پارٹی کے پاس کون سی گیدر سنگھی ہے کہ آپ کی بات نہیں مانی جاتی، مانی جاتی ہے؟ گیدر سنگھی کے بارے میں آپ کو بتائیں گے. گیدر سنگھی یہ ہے جناب کہ یہ 3.5 کروڑ کا شہر جب 2 کروڑ گنا جائے گا، اب باقی یہ آدھا گنا جائے گا، وہ 30% زیادہ گنا جائے گا، تو مصنوعی اکثریت ہے وہ رہے گی، تو یہ گیدر سنگھی بھی رہے گی. اور جناب ایک بات کہنے کی اجازت دیجیے، جو کچھ کراچی میں 50 سال سے ہو رہا ہے، چلو اس سے آگے نہیں جاتے بھیا امین بھائی، 50 سال سے جو ہو رہا ہے وہ ہم سب کے سامنے. کراچی 50 سال پہلے ایسا نہیں تھا، اور کراچی 2008 میں بھی ایسا نہیں تھا. اچھا سنتے نا جواب. تو بات یہ ہے کہ یہ مصنوعی اکثریت جس دن ختم ہو گئی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. کراچی پاکستان کی عوام کو صحیح گن لیں، جو مطالبہ آپ ہمیں بیٹھایا ہوا کوئی اور کر رہا ہوگا، حلال ہو جائے گا ہمارا مطالبہ. جیسے جماعت اسلامی ہمارے بہت سارے نعروں کو غیر اسلامی، غیر انسانی اور پاکستان کے مفادات کے خلاف سمجھتی تھی. میں سلام کرتا ہوں جماعت کو، اس نے ہمارے سارے ایسے کافرانہ اور بزدلانہ نعروں کو اپنے بینرز کا حصہ بنا لیا. اب ماشاءاللہ وہ بھی کہتے ہیں کراچی کا نمائندہ، پہلے کراچی کہنا جرم تھا، اب ووٹ کے لیے ضروری ہے. یہ ہماری کامیابی ہے. ہمارا نعرہ جو لگائے گا، جو ہم نے لگایا ہے وہ ہماری کامیابی ہے. کوئی پیشہ ور سیاستدان نہیں ہے کہ گھروں میں بیٹھ کے پریشان ہوں گے. قاضی صاحب سے بات کی. عوامی مسائل سے زیادہ اپنے پرسنل اسپیسیفک مسائل حل کرنے میں زیادہ دلچسپی ہے. اور دوسری بات سرکاری نہیں، اب انشاءاللہ آئے گا اور امید ہے کہ وہ ترمیم اس میں امپیکٹ ہو جائے گی. اس حد تک یقین ہے کہ منوان ہوگی یا اس کے کچھ پوائنٹس میں آپ؟ اچھا ہم نے تو نہیں کہا ہے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے. ڈائلاگس کر لیں نا، ہم سے بات کر لیں، بتا دیں. آپ ہم سے زیادہ بہتر دینا چاہتے ہیں، برطانیہ جیسا دینا چاہتے ہیں، لندن جیسا دینا چاہتے ہیں، نیو یارک جیسا، ہم آپ کے پیر پکڑ لیں گے. ذرا ہم آپ کا شکریہ ادا کریں گے، پہلی بات. دوسری بات، آپ نے جو پہلے سوال کا پہلا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ کچھ ایسے معاملات ہیں. پاکستان کو الحمدللہ مئی میں ایک بہت بڑی جیت کا سامنا کرنا پڑا. وہ پرسیپشن جو جھوٹا انڈیا کا تھا اس کو خاک میں ملا دیا گیا ہے. اس کے ذریعے پاکستان کی اس امیج کے لیے جو استحکام کی ضرورت ہے اس سے وابستہ کچھ نکات تھے جس کی ہم نے حمایت کی ہے، اور کچھ مجبوریاں تھیں جس کو ہم نے کیا. اگر آپ وہ پرسنل اسپیسیفک سمجھتے ہیں، ہاں یہ بات ہے کہ پیپلز پارٹی اس حوالے سے اب بات چیت کے لیے تیار ہے. ہم پیپلز پارٹی کیونکہ سندھ کا حصہ ہے، ہم نے تو اس وقت جب ہمارے
1 گھنٹے میں 300 لوگوں کو حیدرآباد میں الیکشن سے پہلے خاک اور خون میں نہلا کر سندھ کو ایک بار پھر سازش کے تحت لسانی تقسیم اور فسادات کا شکار کیا گیا تھا. اس کے باوجود جب محترمہ بےنظیر بھٹو کو سندھ کے دیہی علاقے کی حکومت کو ہماری ضرورت پڑی تو ہم نے ان کی حکومت بنا کے دی تھی. ہم نہ بناتے تو پھر دوبارہ 77 کے بعد پیپلز پارٹی پاکستان میں حکومت نہیں کر پاتی. آپ دعا کریں میں بن جاؤں پولیٹیشین. یہ جو آئینی ترمیم ہوئی ہے مطلع سراپا احتجاج ہے, سیاسی جماعتیں احتجاج کر رہی ہیں, دھرنے دے رہی ہیں, یہ کیا ملک صدارتی نظام کی طرف جا رہے ہیں؟ آئے دن ایک نئی ترامیم آ رہی ہے, کیا سمجھ رہے ہیں کہ ملک صدارتی نظام کی طرف جا رہا ہے؟ الحمدللہ پاکستان سارے تجربات سے گزر گیا ہے. جو کامیاب تر تجربہ ہے وہ یہ کہ 3rd tier آف گورنمنٹ مضبوط ہونی چاہیے, اسی سے شہر تعمیر ہوتے ہیں. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. یہ